آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 13 اور اس میں ہے گاڈ وی پریز ریٹن بائی احمد ندیم قاسمی. تو اس کو آج ہم ویژول ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں. احمد ندیم قاسمی جو ہمارے پاکستانی ایک رائٹر ہیں اور یہ 19 یعنی نومبر 20 سے 1916 کی پیدائش اور 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ بڑے انقلابی شاعر بھی تھے. معاشرے کے اوپر یہ بہت کچھ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، نہ صرف شاعری میں بلکہ اپنے ڈراماز وغیرہ میں. تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں معاشرے کو کریٹیکلی بھی دیکھتا ہے، طنز بھی کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کم ایج سے لے کر آخری ایج تک پاکستانی کلچر کے لحاظ سے، پاکستانی سوسائٹی کے لحاظ سے اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، بہت سی ایسی نظمیں اور بہت سے ایسے ڈرامے لکھے ہیں جس سے ہمیں پاکستانی سوسائٹی کا پتہ چلتا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی جو اردو میں انہوں نے لکھا تھا وہ ڈرامہ الحمدللہ انہوں نے لکھا تھا اردو میں، یاد رکھنا. اس کو بعد میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور گاڈ بی پریز اس کا مطلب الحمدللہ یا اللہ کا شکر. اس میں کچھ کریکٹر اس نے لیے. ایک ہے مولوی ابو البرکات جس کو مولوی ابول بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے اس کی وائف زیب النساء. تیسرا اس کے ایلڈر یعنی بڑی بیٹی مہر النساء. پھر جو ینگیسٹ کا آتا ہے عمدۃ النساء. بیچ میں زبدن بھی آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن جن کا رول ہے. اس کے بعد شمسن اینڈ زبدن یہ نیچے لکھا ہوا ہے. پہلے لوگ نا اسی طرح کے نام لکھتے تھے. آپ اگر پرانے لوگوں کے نام پڑھیں تو وہاں پہ نا آپ کو ایسے نام عام طور پہ ملتے ہیں. اور ایک اور بیٹے کا بھی ذکر کرتے ہیں، عارف. تو جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ باپ جو ہے یا ماں ایک دوسرے کو نام سے نہیں بلاتے بلکہ بیچ میں ایک ریفرنس ڈالتے ہیں. جیسے مولوی ابو البرکات اپنی وائف کو کہتا تھا عارف کی ماں، عارف کی ماں اماں، اور وہ بھی عارف کی ابا. تو آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو نام سے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں ریفرنس کون سا بیچ میں لے کے. یہ دیکھا ہوگا یا فیل کیا ہوگا آپ نے. اس کے بعد ہے جی ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر. ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر ہے چودھری فتح دار جو گاؤں کا نمبردار بھی ہے، چودھری بھی ہے، اور یہ نمبردار ہے مطلب لیڈر بھی ہے. اس کے بعد مولوی ابو البرکات کا فرینڈ بھی ہے، دوست بھی. اب آتے ہیں شمیم احمد پر. شمیم احمد ایک حافظ کا بیٹا جو ولیج چھوڑ کے چلا گیا تھا اور پھر کچھ انکم اکٹھی کر کے کلیریکل کام کر کے اس کا ایکسپیرینس لے کر وہ واپس آیا تھا. اس نے آ کے کیا کیا، اس نے آ کے گاؤں میں ایک شاپ کھولی، کپڑے کی دکان کھولتا ہے. اور کپڑے کی دکان کھولنے کے لیے وہ مولوی ابول سے کہتا ہے کہ آپ میرے پہلے کسٹمر بن گئے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کروائیں. لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ آ کے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو بیوی کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے رشتہ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، غربت کو وہ دور کر دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جوائن کریں اور ہم نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ پیسے لے کے چلے جائیں. تو وہ پھر پیسے لے کے چلا جاتا ہے. وہاں پہ اس کے 44 روپے اکٹھے ہوتے ہیں اتنے عرصے میں. جب وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پھر وہ کہتا ہے جی مولانا صاحب آپ کوئی کپڑا خریدیں برکت کے لیے. مولانا صاحب بیچارے پریشان. خیر وہ ایک زنانہ کپڑا پسند کرتا ہے پھولوں والا. وہ کہتا ہے یہ والا. اس نے کہا کہ یہ آپ کو 42 روپے کا ملے گا اور ٹوٹل اس کے تھے 44. تو وہ خیر مجبوراً وہ دے دیتا ہے، وہ دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب پھر کبھی میں آپ کو خوش کر دوں گا، لیکن آپ چونکہ پہلی بار چیز خریدنے لگے ہیں تو میں رعایت بھی نہیں کر سکتا ورنہ میرا آغاز ہی ایسا ہوگا. ہمارے ہاں بھی ایلیمنٹ ہے. کبھی آپ دکانداروں سے پوچھیں نا وہ بھی کہتے ہیں جو پہلا گاہک آتا ہے نا مارننگ میں تو
कोशिश होती है वो वापस ना जाए, क्योंकि वो सोच हमारी है कि अगर पहले वो इनकार कर दिया, ये ना हो कि शाम तक ऐसे ही काम। तो ये एलिमेंट भी अहमद नदीम कासमी साहब की बात। फिर वो रिश्ता मांगता है मौलवी साहब से, उनकी पहली बड़ी बेटी महरुन्निसा का, और इससे वो बड़े खुश होते हैं। उनके ना आता है घर आता है तो वो आके बताता है, लेकिन वो घर से वो जैसी बात सुनता है वो कहता है मस्जिद में चलते हैं। मौलाना साहब उसे मस्जिद में हुजरे में ले जाते, वहाँ जाके कहता जी बताएं क्या बात है। वो कहते मैं चाहता हूँ कि आपकी गुलामी में आ। वो कहते मैं समझा नहीं, गुलामी से क्या मुराद। कहते मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी करो। मौलाना साहब बड़े खुश होते हैं, और जब वो वापस घर आते हैं तो घर वाले कहते हैं कि आपसे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, जो कि दरअसल उस लड़के ने लगाई हुई, शमीम अहमद। तो एनी हाउ अब है आते हैं शादी से पहले क्या है, और एक है शादी के बाद क्या है। मौलवी साहेब शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ कैसी गुजारा। शादी से पहले की जो लाइफ है, मौलाना साहेब बड़े खुश दिलाना मिजाज वाले और चीज़ों को तकसीम करने वाले। उनके बारे में है कि हर ईद पे 150 से 200 रुपए लोगों की तरफ से इकट्ठे होते थे, जो हमारे कल्चर में भी है। ईद के दिन जो है ना मौलवी साहब को देते, वहीं पर बैठे बैठे सबके सामने वो ज़रूरतमंदों गरीबों में 40 से 50 रुपए तकसीम कर देता, खैरात कर देता। उसके बाद उनके उंगलियों में अंगूठियां पहनी होती थी, और हर वजू में वो उतारता था और फिर दोबारा पहनता था, तो तरतीब में कभी फर्क नहीं था, उसी तरतीब से। तेल बहुत खुशबू वाला लगाता, तो इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ से मौलाना साहब गुजरते थे तो कितनी देर तक खुशबू ही गली में रहती, इतनी प्यारी खुशबू। फिर उनके हाथ में एक ऐसा होता था, एक लाठी, सेप्टर जिसे कहते, उसके ऊपर तांबे की और मलमाकारी ऐसे की हुई बड़ी सजावट वाली, और सर पे उन्होंने एक टोपी ऐसी रखी थी जो ईरान से आई हुई थी, मशहद से, जिसको मशहद के नाम से ही जाना जाता था, मशहदी लुंगी। टोपी के दरमियान में जो दरमियानी जो पॉइंट है वो बड़ा चमकता था। तो ये एक शादी से पहले का है। और अब आते हैं शादी के बाद वाले दिन। शादी के बाद क्या होता है, हालात हो जाते हैं खराब। क्यों? क्योंकि पहले वो अकेले होते थे, जितने पैसे थे उनकी जरूरत से ज्यादा होते, तो वो आपको मैंने आस्ते आस्ते बता दिया है। ठीक है, मशहद से आई हुई वो जो कैप है वो, और ये है सेक्टर, जो लाठी जो डंडा उनके हाथ में होता था। ठीक है, और हर वक्त खुशबू में, और हर वक्त वो टोपी पहने हुए और बड़े जीदार किस्म के होते। अंगूठी का आपको बताया कि अंगूठियों की तब्दील की चेंज नहीं थी होती, सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। और कब उतारते थे? जब वजू करते थे। ये एमसीक्यूज में बातें याद रखना, कितने रुपए इकट्ठे होते थे, खैरात कितने करते थे, ये पूछ लिया जाता है। अंगूठियां कब उतारते थे, ठीक है। या एक सवाल इम्पोर्टेंट कई बार आया, मौलाना साहब की अपीयरेंस बताएं कि वो कैसे। उसके बाद आते जी, अब शादी के बाद क्या होता है। शादी के बाद इसके 4 बच्चियां और 1 बच्चा। महरुन्निसा, जब्दन, शमसन और उम्दतुन्निसा जो सबसे छोटी, और 1 बेटा आरिफ। अब ये जाता है मोची के पास जूते लेने के लिए, तो वो कहता है कि ये आपको मिलेंगे 6 रुपए और 12 आने। अब वो कहता है कि ये तो मैंने इसी तरह के जूते अपनी बड़ी बेटी महरून के लिए खरीदे थे, तब तो ये 1 रुपए का। तो शो मेकर कहता है कि मौलाना साहब अब महंगाई बहुत है, चमड़ा इतना महंगा हो गया, ऐसे लगता है कि सारी गाय भैंसे औकाफ चली गई है, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। तो एनी हाउ वो कहता है आपको मैं मुनासिब कीमत पे दे दूंगा। वैसे आम बंदा होता मैंने 10 रुपए इससे खरीद लेने और 10 रुपये हथियार लेने थे, लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जितनी मेरी लागत है उससे 4 आने ज्यादा प्रॉफिट करके दें। यानी आप मेरी लागत कितनी है, 5 रुपए और 4, और आगे आपने 6,
اور آپ نے کتنے دینے ہیں؟ 6 پورے کر کے دینے، آنے بیچ میں سے نکال، لیکن وہ جاتا ہے دوبارہ کہتا ہے نہیں میں نہیں لیتا، چلا جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے کہ مہنگا وہ تو جوتا، اب وہ جواب نہیں دیتی مدر کیا کہتی ہے؟ جواب دینے کی بجائے آگے سے وہ رضائی ہٹا کے چھوٹی بیٹی کے پاؤں دکھا دیتی جو جوتے نہ ہونے کی وجہ سے بہت خراب ہوتے، اور مولانا صاحب رو پڑتے ہیں، خیر وہ واپس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ جوتے پھر خرید لیتے ہیں، اور خرید کے وہ ایک کیا بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جو پیاری سی نسوار میں کھاتا ہوں دوبارہ میں کبھی نہیں استعمال کروں۔ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ اپنی کئی چیزوں کی قربانی اولاد کے لیے دے دیتا ہے، اولاد کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس نے ساری عمر نسوار نہیں چھوڑی، جیسے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑتے، جیسے ایک کو مجھے پتا ہے فیصل آباد کا شخص تھا، وہ نشے پر لگ گیا تھا اور اس نے نشہ چھوڑا کیوں؟ اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ اس نے خود بتایا کہ ایک دن میں گھر گیا ہوں تو میری 3 سالہ بیٹی تھی، میری اس پہ جب نظر پڑی وہ چمٹی تو میں سمجھ گیا کہ اگر میں نشے پہ لگا رہا اس کا کیا بنے گا، تو پھر اس وجہ سے میں خود ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تاکہ نشہ چھوڑ سکوں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں رمضان میں آ کے لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھاتے تھے، پریشان جو تھے بچیوں کی وجہ سے، اور آخر کار یہ وہ ہے جو عید کے ٹائم میں کتنے MCQs میں یاد رکھنا 150 سے 200، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ کیا کرتے تھے ضرورت مندوں اور غریبوں کو 40 سے 50، یہ یاد رکھنا MCQs میں 40 سے 50 روپے تقسیم کرتے۔ اس کے بعد ہے اب جب بیٹیوں کا ہے تو پھر دعائیں مانگنا، دعائیں لمبی ہوگی، نماز لمبی ہوگی، یہاں تک تھا کہ مسجد میں عشاء کی تراویح میں مولانا صاحب نے ایک ہی رکعت میں ایک ہی سورت کو 2 بار پڑھ دیا، یا ایک آیت سے دوسری کسی اور سورت کی آیت کو مرج کر۔ اب چودھری فتح داد جو وہاں پہ نمبردار اور متقی پرہیزگار نمازیوں میں شامل تھا، تو اس نے پھر بتایا کہ مولانا صاحب کیا ہوا، خیریت ہے؟ پہلے کبھی غلطی نہیں کی، اب کیا ہوا؟ تو مولانا صاحب نے غصے سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم تو صرف بیٹے رکھے ہوئے ہو، اور اگر تمہاری بھی بیٹیاں ہوتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے بھی سمجھ آ گئی کہ بیٹیوں کے وجہ سے والدین کتنے پریشان ہوئے۔ پھر وہاں پہ شادی کیوں نہیں تھی ہو رہی؟ یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے، کنسیپٹ جو ڈوری ہے، جہیز۔ تو قاسمی صاحب جہیز کا ایلیمنٹ بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی شادی نہ ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سامان نہیں ہوتا، جہیز نہیں ہوتا، حالانکہ رہنا کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ جہیز سے انکار کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا خرچہ لڑکے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جوتے کی بات ہو رہی ہے کہ 6 روپے کا اس نے وہ کہا تھا، ہاں جی 43 تھے، اس کے بعد وہ پیسے دے کے اور وہ سوٹ لے آتا ہے، اور پھر وہ ان کے گھر آتا ہے، گھر آ کے وہ اسے مسجد میں لے جاتا ہے، اسے وہ اپنے شادی کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس طرح سے پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب شادی کے بعد پھر وہ کہتے ہیں زفتر نظر آ رہی، وہ کدھر ہے؟ جو محرم سے چھوٹی تھی، وہ سے کہتے وہ اندر رو رہی ہے، کیونکہ سسٹر چلی گئی ہے شادی کروا کے، تو وہ اندر رو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بہن بھائی رو پڑتے ہیں، تو جیسے ہی وہ آواز دیتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ بیٹی بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئی، یعنی اس کا مطلب ایک کی شادی ہوئی، اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، اور اس کے لیے تو چلو کچھ روپے جوڑے ہوئے، اور سوٹ ڈوری کیسے اکٹھی کی، یہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہاں کے جو خواتین جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ان کے لباس اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا صدقہ خیرات وہ جوڑا ہوا تھا، اور کچھ سوٹ جو زیب النساء مولوی صاحب کی بیوی تھی اس کے اپنے جہیز کے تھے، وہ بھی اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ خیر حالات اور خراب ہوتے گئے تو اس نے کہا میں بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ جن
گھروں کے بچے میرے پاس پڑھیں گے، ظاہر ہے کچھ تو خیال رکھیں گے نا. اس نے بھی شروع کر دیا. اور اس طرح سے پھر وہ کہتا ہے کہ اب نمازی بھی کم ہو گئے، میں کیا کروں. ادھر سے چودھری فتح دار کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ہر شام باقاعدگی سے انہیں گھی سے چپڑی روٹی اور دال کا پیالہ لے کے آتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، جب آ کے وہ خوشی سناتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ، میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کو اچھا کھانا دوں گا. اور اچھا کھانا کیسا؟ آج آپ کو روٹی کے ساتھ شکر بھی ملے، یہ ہے اچھا کھانا. تو اندازہ لگائیں ان کے حالات کیسے ہوتے. تو اس طرح سے معاشرے کے مختلف پوائنٹس ہیں جو احمد ندیم قاسمی اپنے اس ڈرامہ میں ہمیں بتاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ مختلف پوائنٹس ہیں وہ آپ کو پہلے بتائے جا چکے ہیں. تو اب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ